الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. حضرات گرامی، قرآن پاک نے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. وہ اس طرح سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، انہوں نے جب دیکھا معاشرے کے اندر کفر کو اور شرک کو جو پنپ رہا ہے چاروں طرف، جس طرف نگاہ اٹھائی انہیں کفر نظر آیا، شرک نظر آیا. تب انہوں نے کہا، اپنے دوستوں سے کہا جو ان کے ساتھ میں رہنے والے تھے، جو مچھوارے تھے اور دھوبی لوگ تھے، ان کو سب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہنے لگے من انصاری اللہ، ہم اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کون تم میں سے میرا ساتھ دے گا؟ کون ہے جو آگے بڑھے اور آگے آئے؟ حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم لوگ ہیں اللہ کے مددگار، ہم لوگ ہیں دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہونے والے. اللہ کو ان کا ایک جملہ بڑا پسند آیا، ان کی یہ بات بہت پسند آئی کہ جس طرح ایک وہ شخص جس کے سینے میں ایک تڑپ ہے، ایک امنگ ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے اور شرک کی مذمت کو بیان کیا جائے. یہ امت جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو گمراہیاں آ رہی ہیں، خاندانوں کے اندر جو گمراہیاں آ رہی ہیں، ہم اپنے بچوں کو جو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، جو نسلوں کے اندر گمراہیاں آ رہی ہیں، جو دوستوں احبابوں کے اندر گمراہیاں آ رہی ہیں، غرض اس سماج کے اندر سے ایک تعفن ہے شرک کا، کفر کا، خرافات کا اور بدعات کا. اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ جو بے چینی کسی کے اندر پیدا ہو جائے، یہ صفت جو نبیوں والی صفت ہے، یہ جس کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کو ایسا شخص بہت مطلوب ہے، بہت پسندیدہ ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا ایک قوم کی طرف، اور آپ نے کہا کہ سنو، اگر کوئی ایک شخص بھی تمہاری بات گفتگو کے ذریعے ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. 100 سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے اگر ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے، تمہارے ذریعے سے اگر وہ ہدایت پا جاتا ہے. عزیزان محترم، اگر ہمارے اندر یہ ایک تڑپ پیدا ہو جائے، جب ہم اپنے بستروں پر لیٹیں اس وقت ہم فکر کریں. کس کی فکر؟ پلاٹ بنانے کی، گھر بنانے کی، مکان بنانے کی، بچوں کی نہیں. ایک فکر اگر ہمارے اندر ایسی آ رہی ہے کہ ہم لیٹ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی توحید کیسے پھیلے لوگوں میں. یہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، جو مسلمان کہتے ہوئے اپنے آپ کو مزاروں کے اوپر جا رہے ہیں، وہاں طواف کر رہے ہیں، اپنا سر اپنا ماتھا ٹکا رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ان کے عقائد میں جو یہ فساد آ گیا ہے، جو یہ شرک آ گیا ہے، جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو کیسے درست کیا جائے؟ یہ جو فکر آ گئی، آپ بستر پر لیٹے اور یہ جو طبیعت کے اندر فکر پیدا ہوئی، ابھی آپ نے کوئی کام نہیں کیا، ابھی آپ نے کوئی دعوت نہیں دی، ابھی آپ نے کسی سے خطاب نہیں کیا، گفتگو نہیں کی، صرف آپ نے سوچا، یا آپ بستر پر لیٹے اور آپ نے غور کیا کہ کیسے یہ کام ہو، کیسے توحید پھیلے، کیسے شرک دور ہو. اللہ کو یہ ادا بہت پسندیدہ ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کھڑے ہو گئے، آپ آگے آ گئے، اب آپ کی کڑھن آپ کے چہرے سے آیا ہو گئی، گفتگو سے آیا ہو گئی، آپ نماز کے لیے چلے اور اپنے بچوں کو آپ تلقین کر رہے ہیں کہ بچوں اٹھو نماز پڑھ لو، اپنی بیوی کو آپ تلقین کر رہے ہیں کہ ارے تم نے ابھی نماز نہیں ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے آپ ابھار رہے ہیں، اپنے کسی دوست سے مل رہے ہیں، اس سے آپ دین کی بات کر رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ آپ زمین پر رہ کر بھی آسمان ہیں، بلندیاں ہیں. اللہ رب العزت کو یہ بندے بہت پیارے ہیں، بہت محبوب بندے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسوں کے اوپر بڑا خاص فضل فرماتا ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون، یہ جو اللہ کی پارٹی، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کی نگاہ میں انعام پانے والے لوگ ہیں. تو یہ جو لفظ ہیں من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں کون ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہو جائے؟
ابھی جیسے ہمارے ناظم صاحب نے بتایا کہ ہم سب جمعیت کے افراد ہیں، ہم سب مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں۔ اب ہم اس دین کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، اس کو پھیلانا ہے، ہمیں خود بھی پھیلانا ہے اور اس سلسلے میں جو بھی تعاون ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ ساری جمعیتیں آپ کی ہیں، یہ ساری مقامی جمعیتیں آپ کی ہیں، ضلعی جمعیت آپ کی ہے، اور ہم سب اللہ کے۔ ہم کو اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنی گفتگو سے بھی، اپنے اخلاق و کردار سے بھی ہر طریقے سے ہمیں کام کرنا ہے۔ اور میرے عزیزوں، ایک بات آپ سے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، جہاں پر پوری جماعت بیٹھی ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جیسے ہم لوگ کے چہرے الگ الگ ہیں، ہم لوگ کے ہاتھوں کی انگلیاں الگ الگ ہیں، اسی طریقے سے مزاج بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، سامنے والا کچھ کہہ رہا ہے، ہماری کچھ رائے ہے، سامنے والے کی کچھ رائے، ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جو اپنے اس بات کو اپنے پیروں تلے کچل دے، اپنی انا کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو، اپنی بات کو، اور کہے ہم اللہ کے لیے آپ سے ملتے ہیں، ہمارا ملنا، ہمارا جلنا، ہمارا بیٹھنا یہ اللہ کے لیے ہے اور ہمیں اللہ سے اجر لینا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ تحابا للہ وابغض للہ، اللہ کے لیے جو محبت کرنے والا ہے وہ کل عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کو کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، یہ وہ مخصوص لوگ ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپس میں جو ہماری مقامی جمعیتیں ہیں ان میں کچھ اگر تھوڑا سا رنجیدگی ہے، کبیدگی ہے، ذہن میل نہیں کھاتے، آپس میں کچھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے لیے اس کو دور کر دیجیے۔ یہ سب بہت سطحی چیزیں ہیں، یہ بہت ہلکی پھلکی چیزیں ہیں۔ ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر دھیان دیں، ہم اس لیے ہیں کہ ہم اس سے بلند چیزوں کے اوپر دھیان دیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ ایک اتنا بڑا کام کرنے کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوئے، اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں تعاون کرنا ہے، اس میں مدد کرنی ہے، اس میں فکر کرنی ہے، اس میں سوچنا ہے، اور ہم اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے کہ ان سطحی چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر ہم غور کریں؟ کسی کا منہ پھولا ہے، کوئی خفا ہے، کوئی غصے میں، چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر۔ مساجد کو آباد کریں، گھر کا ماحول بنائیں، گھر کے ماحول کو بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں آپ، لیکن آپ کی بیوی وہ کیسی ہے؟ آپ کے بچے وہ کیسے ہیں؟ اللہ نے کہا تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم پہلے اپنے آپ کو اور پھر اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فکر کرو اس کی۔ اور اللہ رب العزت نے کہا تھا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نمازوں کا حکم دیا کرو، نمازوں کا حکم دو، اللہ تم سے رزق نہیں مانگتا ہے، نمازوں کا حکم دو۔ یہ ماحول گھر کے اندر کیسے دیندارانہ ہو جائے، یہ اس وقت ہوگا جب آپ ملیں گے ایک دوسرے سے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، عمدہ بیانات سنیں گے، موبائل کا صحیح استعمال کریں گے، اپنے گھر کے اندر آپ دین کی گفتگو کریں گے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، کبھی کھانے کے اوپر بیٹھ کر، کبھی محفل میں بیٹھ کر، کبھی ایسے ہی بیٹھ کر، جب اس کی آپ فکر کریں گے، آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں، فکر کرنے کے لیے۔ زندگی بہت مختصر ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو اس کے لیے فکر کرنی ہے۔ یہ تمام کہاں علاقے سے نکل کر آپ آئے ہیں، الگ الگ جگہ سے لے کر آئے، اب آپ اپنے علاقے کے نمائندے ہیں، آپ جس مقامی جمعیت سے آئے ہیں، جس جگہ سے آپ آئے ہیں، اب آپ وہاں کے ذمہ دار ہیں، اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیجیے۔ کل اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے رہا ہوگا۔ آپ نے تھوڑا بھی کام کیا ہوگا، آپ یقین کیجئے ہمارا مہربان آقا اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ ایک چھوٹے سے کام کے اوپر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں عطا کرتا ہے، اور نما وہ یعفو عن کثیر، کتنے ہی ایسے گناہ ہیں وہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، تم توبہ کرتے بھی نہیں ہو، لیکن تمہارے اس دل کو دیکھ کر، تمہاری طلب کو دیکھ کر، تمہاری فکر کو دیکھ کر اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے تمہارے گناہوں، کیونکہ تم اللہ سے قریب ہو گئے، کیونکہ تم اللہ کے لیے فکر کرنے والے ہو، اس کے دین کی فکر کرنے والے ہو، توحید کی فکر کرنے والے ہو۔ تو ان مقامی جمعیت کو آپ ہلکا مت سمجھیے، اس کے باڈی کو آپ ہلکا مت سمجھیے، یہ ایک نظام کے تحت ہے، انتظام کے تحت ہے، ایک امیر ہے، ایک ناظم ہے، ایک نائب ہے، خازن ہے، اور پھر مشورے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آپ کو دی گئی ہیں، لکھت طور پر لکھ کر باقاعدہ ذمہ داری دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کام کرنے کی توفیق دے۔ آپ اس کو دیکھیے،
دیکھیے کون سا کام ہم نے کیا ہے اور کون سا کام ابھی باقی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بوڑھوں کے لیے ان کے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے پورا کام دیا گیا ہے کہ آپ بوڑھوں کو لے کر بیٹھیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے. عالم ہونا کون شرط ہے اس کے لیے میرے بھائی بتائیے آپ مجھے. اس کے لیے بخاری مسلم پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صحیح عقیدہ اللہ کے بارے میں بیان کرنے کے لیے، توحید کو بیان کرنے کے لیے، شرک کو بیان کرنے کے لیے کون سے عالم یا کون سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ آپ کا صرف اتنا کہنا کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں جو آسمان اور زمین کا رب العالمین ہے، جو خالق و مالک ہے، معبود برحق ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. اگر آپ کو اتنا معلوم ہے بس اب آپ اس کو لے کر اٹھیے، اس تعلیمات کو لے کر اٹھیے، اس معلومات کو لے کر اٹھیے، اس کو منتقل کیجئے، دوسرے کے اندر منتقل کیجئے. اس کو دیکھیے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے لیکن غیر اللہ سے مانگتا ہے. کیسے برداشت ہو رہا ہے؟ آپ کہیں کہ نہیں صاحب ہم عالم تو ہیں نہیں، ہم کیسے بیان کریں گے؟ ارے آپ کل کیوں نہیں بیان کریں گے؟ آپ تڑپ جائیے، مچل جائیے، بے قرار ہو جائیے. جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے ویسے آپ تڑپیے کہ ایک آدمی مزار کے اوپر جا رہا ہے، غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، گلے کے اندر تعویذ باندھے ہوئے ہیں، پیر کے اندر دھاگے باندھے ہوئے ہیں، کمر کے اوپر گنڈے باندھے ہوئے ہیں، اپنی گاڑی کے اندر نیمبو مرچی لگائے ہوئے ہیں، اور آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں. آپ اس کی گاڑی پر پیچھے بیٹھ کر چلے جا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ پوڑیاں کھا رہے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں، اور ایک بار بھی توحید کی دعوت نہیں دے رہے. کل اللہ کے ہاں کیا جواب ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ یہی کہے گا کہ نہیں صاحب تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ہم کہے پروردگار اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم نے نہ تو بخاری پڑھی تھی، نہ تو مسلم پڑھی تھی، نہ تو ابھی ابن ماجہ پڑھی تھی. اس کے لیے کہاں ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو صرف آپ کو اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اسلام پر آنے کی ضرورت ہے. جو اپنے رب کی طرف آ جائے اور اب اس بات کی فکر میں ہو جائے کہ نہیں مجھے سمجھانا ہے اس کو، تو آپ یقین کیجئے لچھے دار باتوں کو چھوڑیے. آپ الفاظ کے اوپر دھیان مت دیجیے، آپ فکر کے اوپر دھیان دیجیے. الفاظ اپنے آپ نکلیں گے، آپ کا دل بولے گا، آپ کا دل بولے گا. آپ جس وقت بات کر رہے ہوں گے، آپ جس کے سامنے گفتگو کر رہے ہوں، تم ایک اللہ کو چھوڑ کر اور غیر اللہ سے مانگ رہے ہو اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے جیسے انبیاء کرام کے ہو جاتے تھے. نبی تڑپ جایا کرتے تھے اور وہ بار بار کہتے تھے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر تم غور تو کرو، مگر تم سوچو تو، الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا دوسرا معبود ہے؟ یہ فکر آپ کے اندر ہو، آپ کی بیوی کے اندر ہو، آپ کے بچوں کے اندر ہو. اگر آپ کا بچہ 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، اس کے اندر ہو. یہ فکر آپ کو منتقل کرنی ہے. آپ اس فکر کو منتقل کریں کیونکہ اللہ کے منتخب بندے ہیں آپ، اللہ نے چنا ہے آپ کو. اللہ رب العزت نے توحید کی دعوت عطا فرمائی ہے آپ کو، آپ کے سینے کو ایمان سے منور کر دیا ہے. یہ بہت بڑی امانت ہے اور اس امانت کا حق آپ کو ادا کرنا ہے. اس میں نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب، نہ کوئی عہدے دار ہے، نہ کوئی غریب، کچھ نہیں. سب برابر ہیں، ہم سب اس سلسلے میں برابر ہیں اور سب اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے. ہم کو اس کی فکر کرنی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کو اس کے لیے فکر کرنی ہے، سوچنا ہے، اپنے دل سے سوچنا ہے، دماغ سے سوچنا ہے. ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں کرنا ہے. ہمیں بہت فکر ہے اپنی خواتین کے لیے بھی، انشاءاللہ ہم اس کے لیے پروگرام بھی کرنے والے ہیں اور پروگرام چل بھی رہے ہیں. لیکن یہ آپ سب کو سوچنا ہے، ہماری ساری فکریں آپ کی ہیں. مقامی جمعیتوں کے جو کام دیے گئے ہیں اس کو لٹکائیے نہیں، اس کو اپنے دل کے اندر اتاریے، ذہن کے اندر اتاریے اور سوچیے کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے اور کتنے کام باقی ہیں اور اس میں کیا کیا دقتیں آپ کو آ رہی ہیں. آپ جو دقتیں آ رہی ہیں آپ بیان کیجئے، اس کو بتائیے ہمیں کہ کیسے دقتیں آپ کو آ رہی ہیں، کیسے ان کو کام کو کرنا ہے. میرے بھائیوں، میں اپنی باتوں کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اپنے لیے، اپنے دین کی نصرت، اس کی اشاعت کے لیے قبول فرمائے. یہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہم کو اہل حدیث بنایا ہے، اس اللہ رب العالمین کا احسان ہے. نہ معلوم کتنے لوگ علم کے بھرے ہوئے، علم سے سمندر ہیں علم کے، لیکن گمراہیوں کے اندر غوطے لگا رہے ہیں. ان کی آنکھوں کے آگے ایسی پٹیاں پڑی ہیں کہ حدیثیں پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. آپ کیا معمولی بات سمجھتے ہیں اس بات کو؟ اللہ نے کہا تھا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جس وقت میں سوچ لیتا ہوں یا آپ
اپنے آپ کو سوچ لیجیے آپ کہ اللہ نے اہل حدیث بنا دیا، اللہ نے توحید پر ہمیں لے آیا اللہ تعالیٰ. آج ہم اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں. ہمارے سامنے کوئی تقلید کا بندھن نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی بت رکھے ہوئے نہیں ہے، نہ ہمارے دماغ میں نہ ہمارے دل میں. ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ. آپ سوچیں سجدہ شکر ادا کرتے کرتے یہ پیشانی گر جائے گی لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا. ہم جنت والے راستے پر آ گئے، ہم جنت الفردوس کے راستے پر آ گئے. اللہ کے نبی نے ایک ایسی لکیر کھینچی تھی اور کہا تھا یہ جنت کا راستہ ہے. آج ہم اس راستے کے اوپر چل رہے ہیں. قرآن اور حدیث اور اس کے علاوہ ہے کیا؟ اس کے علاوہ اور ہے کیا اس دنیا کے اندر؟ ایک اللہ کی بات، ایک اس کے رسول کی بات، یہی دونوں باتیں نجات کی ہیں، یہی ہدایت کی ہیں، یہی جنت الفردوس کی ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس سے نوازا ہے. جو اس سینے کے اندر ایمان ہے، اس ایمان کا تقاضا ہے، اس ایمان کی ذمہ داری ہے، اس ایمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اب دوسروں کو کفر سے بچائیں، شرک سے بچائیں، بدعات سے آگاہ کریں اور ہم بتائیں کہ یہ راستہ درست ہے اور یہ راستہ غلط ہے جس پر تم جا رہے ہو. اور اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہے کہ ہمارے پیٹ کا پانی بھی نہ ہلے اور ہماری زبان سے الفاظ نکلے تو سامنے والا روٹھ نہ جائے، خفا نہ ہو جائے، کوئی بدک نہ جائے ہم سے، تو آپ پھر یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ آج آپ کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، جب آپ کو قبر کے اندر آپ رکھ دیے جائیں گے اس وقت حساب دیا جائے گا آپ کا. دنیا کے سارے رشتے ناطے سب ختم ہو گئے، چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا. ہم اللہ کے سامنے جس وقت حاضر ہوں تو اللہ ہماری تعریف کرے، اللہ رب العزت ہمیں عزتوں سے نوازے، اللہ ہمیں انعامات دے اور کہے یہ وہ میرا بندہ ہے جو میری راہ میں اس نے گالیاں کھائیں، میرے راستے میں اس کو ٹھکرایا گیا، میرے راستے میں اس کو مارا گیا، میرے راستے میں اس کو گھر سے نکالا گیا. یہ وہ شخص ہے جو میرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر نکالا گیا. یہ میرا بندہ ہے، اس کا انعام وہ ہے جو میں دوں گا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کریں. صحیح علماء جو صحیح منہج پر ہیں، اہل حدیث علماء، ان کے بیانات کو سنیں اور ادھر ادھر اپنے ذہن کو مت لے کر جائیں. یہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم فضولیات میں اس کو برباد کریں، غلط چیزوں میں اس کو برباد کریں. صحیح علماء کو سنیے، قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنیے اور اس زندگی کو کارآمد بنائیے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.